السلام علیکم ناظرین، آج ہم یہاں لیڈز میں موجود ہیں برطانوی سکالر جناب گوہر الماس خان صاحب کے ساتھ ہم یہاں پر لیڈز کے اندر موجود ہیں، اور ان سے ہم جو حالات حاضرہ ہیں اور جو برطانیہ کے اندر کشمیری یا پاکستانی کمیونٹی ہے اس کو جو درپیش مسائل ہیں یا جو ان سے ریلیونٹ جو بھی چیزیں ہیں ان کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں برطانیہ کے اندر جو ہماری مسلم کمیونٹی ہے اس کو آپ جو موجودہ حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو کیا مسائل جو ہے ان کا سامنا دکھائی دیتا ہے؟ پہلے تو آپ کے تمام ویورز کو جو پوری دنیا میں آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں ان سب کو میری طرف سے سلام اور کنگریچولیشنز، آپ کو مبارکباد ہو کہ آپ جو اچھے طریقے سے پیغامات پہنچا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا نیکسٹ جنریشن، طریقے سے کمیونیکیشن کی جو ہے یہ نیکسٹ جنریشن کی ایک اچھی کاوش ہے، سو میں آپ کو اس لحاظ سے مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کا سوال ہے کہ مسلمانوں کے ہمارے برطانیہ میں کیا صورتحال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان برطانوی سوسائٹی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہیں۔ برطانوی سوسائٹی مسلمانوں کے بغیر انکمپلیٹ ہے، اور یورپ بھی اب مسلمانوں کے بغیر انکمپلیٹ ہے۔ سو مسلمان برطانوی سوسائٹی کا، برطانوی معیشت کا، کلچر کا، یہاں کی بزنس کا، ہر لحاظ سے مسلمان ایک انٹیگرل حصہ ہیں اور ایک حقیقت ہیں، اور بڑی بھرپور حقیقت ہیں جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ سو پہلے تو ایک تو یہ فیکٹ ہے۔ دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہاں مسلمان کسی طریقے سے کسی بھی حالات کی وجہ سے شاید مسلمان یہاں سے چلے جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم اب یہیں جو ہمارے پیدا ہونے والے بچے ہیں انشاءاللہ یہاں پیدا ہوئے بھی ہیں اور بھی ہوں گے۔ ہم نے جینا بھی اب یہاں ہے، ہم نے مرنا بھی یہیں ہے۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہر ملک کے ملک ماست، چھ مل کے خدائے ماست، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ملک اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے وہ میری ملکیت ہے۔ وہ آئرش بولتے ہیں wherever I lay my hat is my home۔ سو یہ ہم نے جینا بھی یہیں ہے، رہنا بھی یہیں ہے، ہم نے پڑھنا بھی یہیں ہے۔ اس ملک کے ساتھ وفا بھی ہمیں ضروری کرنی چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹوکن ہمیں اپنے کلچر کو، ہمیں اپنے مذہب کو، ہمارے اپنی جو اسلاف کے جو حقائق اور ان کی جو تاریخی جو ہمارے پاس ایک دولت موجود ہے، اس ثروت اور اس دولت کا احترام کرنا اور اس کو اگلی نسلوں تک پہنچانا، زبان کی صورت میں، کلچر کی صورت میں، مذہب کی صورت میں، یہ ہمارے اوپر لازم اور ملزوم ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹوکن جو اچھی چیزیں یہاں سے ہم لے سکتے ہیں مستعار اس کمیونٹی سے، کیونکہ ہم اس کمیونٹی کا حصہ ہیں، نہ صرف ہم اس کمیونٹی کا حصہ ہیں بلکہ ہم نے اس کمیونٹی کو بہت کچھ چینجز، تغیرات لائے ہیں برطانوی کمیونٹی میں بھی۔ سو ہمیں چاہیے کہ جو ہماری اچھی چیزیں ہیں وہ ہم کنٹریبیوٹ کریں، اور جو یہاں کی اچھی چیزیں ہیں ان کو ہم مطلب ان سے انسپائر ہو کے اس کو لیں بھی صحیح۔ سر یہاں دیکھنے کو یہ بھی آتا ہے کہ جو ہماری نیو جنریشن ہے اس کی ڈائریکشن کس طرح تبدیل کی جا سکتی ہے، یا اسے ایک راہ راست پر لانے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری نیو جنریشن بالکل راہ راست پہ ہے۔ نئی جنریشن، میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ جو ینگ جنریشن ہوتی ہے، یوتھ کا ایک اپنا اس کا ایک کلچر ہے، یوتھ کا ایک اپنا ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں مذہب اور مسلک ہے، کیونکہ جو ینگ لوگ ہیں ان کی اپنی، جب میں نوجوانی میں تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستانی نوجوان میں اور ایک برطانوی نوجوان میں اور ایک امریکی نوجوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صرف جو فرق ہے وہ اس چیز کا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ کلچرل ڈفرینسز ہیں، لیکن ہماری جو اسپریشنز ہیں یوتھ کی، جو ہماری یوتھ کے، ہمارے نوجوانوں کی جو تمنائیں ہیں، جو خواہشات ہیں، جو ان کی جو وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے جو ایم کرتے ہیں، وہ تقریباً مشترکہ ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمیں ہمارے نوجوانوں میں کیا چیز مشترک ہے، بجائے اس کے کہ ہمارے نوجوانوں میں کیا چیز مختلف ہے۔ ہم نے یہاں اکٹھے ہو کے رہنا ہے۔
So we need to believe in inclusivity and not exclusivity. ہم وہ ہے نا موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، تو ہم سارے مل کے اکٹھے ہو کے اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے کوشش کریں. اور میں سمجھتا ہوں عرفان صاحب جو نیت ہے نا وہ بہت ضروری ہے. ہمارے لوگوں نے انفارچونیٹلی برطانوی لوگوں نے بھی ہمیں آج تک قبول نہیں کیا کہ یہ ہمارے ہیں، اور ہمارے لوگوں نے بھی اس ملک میں رہنے کے باوجود اور ساری یہاں کی جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں انجوائے کرنے کے باوجود ان کی جو ہماری جو وفا ہے وہ اپنے پاکستان کے ساتھ یا آزاد کشمیر کے ساتھ یا ہندوستان کے ساتھ یا بنگلہ دیش کے ساتھ ہے، جو ہونی چاہیے. ایک اچھی بات ہے، تعلق ہونا اچھی بات ہے، لیکن یار اس ملک کے ساتھ بھی ہمیں چاہیے کہ ایک وفا کا تعلق. یہاں سر میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو برٹش کمیونٹی ہے، جو وائٹ پیپل ہیں، ان کا یہ بھی جو ہے ہمیشہ سے یہ بھی اعتراض جو ہے مسلم کمیونٹی پہ رہا ہے کہ یہ اپنی جو سمپتی ہے یا اپنی جو وفا ہے اس کا اظہار کریں، یعنی برطانیہ کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ، یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ. تو اس میں آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ مسلمان جس طریقے سے اپنی وفا کا اظہار اس ملک کے ساتھ کرتے ہیں شاید ہی کوئی کرتا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ ریئیکشنری ہو کے مثلا آپ کو یونین جیک جو ہے، جو برطانیہ کا جھنڈا ہے، وہ اتنا کسی سفید فام گورے کے گھر کے اوپر نہیں نظر آئے گا جتنے ہم لوگوں کے پاکستانیوں کے گھروں میں آپ کو نظر آئیں گے. اگر گورا کوئی گھر پہ لگا لے تو اس کو ریسسٹ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید کوئی ریسسٹ آدمی ہے. یہاں جھنڈے جلائے جاتے ہیں، یہاں کوئین اور مونرکی کے اوپر مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کی تصویروں کو جلایا جاتا ہے، اس کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں ایسی چیزیں، شاہی خاندان کے بارے میں، پولیٹیشنز کے بارے میں، پرائم منسٹر کے بارے میں، اپوزیشن لیڈر کے بارے میں. فریڈم آف سپیچ یہاں بہت زیادہ ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹوکن ہمارے مسلمانوں نے اس فریڈم آف سپیچ کو کبھی وائلیٹ نہیں کیا. بلکہ ایسا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے گستاخی کی تو ہم مسلمان کھڑے ہوئے اس کے خلاف، چاہے وہ فرانس میں ہو، چاہے دنیا میں کہیں ہو، چاہے وہ سلمان رشدی کی صورت میں ہو. اگر حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے خلاف کسی نے بات کی تو بھی مسلمان کھڑے ہوئے اس ملک میں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یہاں مسلم کمیونٹی ہے وہ تو ایک رول ماڈل کمیونٹی ہے ایک لحاظ سے، لیکن جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں انٹینشن کے ساتھ اور نیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ یہ کنوے کرنا ہے اس کمیونٹی کہ ہم آپ میں سے ہیں، آپ ہمارے ہیں. جب ہم یہ چیز میسج ان کو پہنچانے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ ہمارا ملک ہے، تو تب ان کو اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. ان کی غلط فہمی یہ ہے چونکہ ہم مکس نہیں ہوتے ہیں، چونکہ ہم ان کے ساتھ مثلا ہمارے زیادہ تر میجورٹی لوگ پبز میں نہیں جاتے، ہمارے میجورٹی جو لوگ ہیں وہ فار ایگزامپل فٹ بال میچز کھیلنے نہیں جاتے، دیکھنے نہیں جاتے. ہمارے جو ان کے مشاغل ہیں، ہمارے لوگوں کو ضروری نہیں کہ پب میں جایا جائے. جو دوسرے دیگر مشاغل ہیں، مثلا میں، میری فیملی، میرے بھائی، ہم سب لوگ یہاں جو لوگ ہیں، ہم لوگ جو گورے ہیں ان کی مختلف رسومات میں ہم شرکت کرتے ہیں. سکھوں کی، سکھ بھائیوں کی، ہندوؤں کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی جو رسومات ہیں وہ ہم ان میں شرکت کرتے ہیں، وہ ہماری رسومات میں شرکت کرتے ہیں. اور یقین کیجئے جو لوگ انٹریکشن کرتے ہیں ان کے خیالات بالکل برعکس اور مختلف ہیں، اور وہ اس انٹیگریشن میں ٹرو بلیف رکھتے ہیں. جہاں پرابلم ہے وہ شاید اس چیز کو پرائم منسٹر صاحب بھی سمجھنے میں ناکام رہے ہیں. ان کی ایڈوائزر آئی تھیں یہاں کچھ عرصہ پہلے، لوئس کیسی ان کا نام ہے، تو وہ یہاں آئیں تو انہوں نے میرے ساتھ کافی ہمارے ساتھ ٹائم گزارا اور اس چیز کو ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو انٹیگریٹ ہم کر سکتے ہیں. لیکن جب پرائم منسٹر صاحب واپس لیڈز کے دورے پہ آئے تو انہوں نے جو اعلان کیا کہ جی اس ساری ریڈیکلائزیشن کا جو ذمہ دار ہے وہ عورتوں کی انگریزی نہ جاننا ہے. تو یہ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بالکل عقل سے اور فہم سے بالا تر جو چیزیں ہیں، بیانات ہیں، وہ میری سمجھ میں نہیں آتے. لیکن میڈیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں عرفان صاحب، آپ لوگوں پہ جو میڈیا کے ذمہ دار لوگ ہیں ان پہ بڑا اس وقت آپ کے کندھوں پہ بہت اس وقت میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو شعلہ ہے ریسزم کا، اس کو بجھانے کی کوشش کی جائے اور لوگوں میں یہ ان کو بتایا جائے کہ یار آپ لوگ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مینٹیلٹی ہے اس سے ہٹیے. آپ لوگ ہر چیز کا بلیم اور اسکیپ گوٹ جو ہے وہ مسلمانوں کو نہ بنائیے. میں اس دن BBC پہ انٹرویو تھا تو میں نے یہی کہا کہ آپ مسلمانوں کو اسکیپ گوٹ بنانے کی بجائے آپ حلوں کی طرف آئیں.
آپ یہ بتائیں کہ اس وقت یورپ میں کوئی تقریباً 450 پچھلے سال ایسے لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا گیا جن کی انوالومنٹ تھی ٹیررزم کے حوالے سے. ان میں سے صرف 4 کیسز جو ہے وہ ان میں مسلمان ملوث تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ 4 کیسز میں مسلمان ملوث تھے تقریباً 4.5، یہ 1% بھی نہیں بنتے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم بلیم کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کو اور اتنا ہوا بنایا ہوا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اب بیان دیا ہے کہ جی مسلمانوں کو یو ایس میں نہیں آنے دینا چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہیں کہ یہی بیان کھڑا ہو کہ وہ یہودیوں کے خلاف دے، یقین کیجئے کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے گا اینٹی سیمیٹزم کے حساب سے. تو میں بحیثیت مسلمان میں کوئی زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتا ہوں. میں وہی ڈیمانڈ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اگر کسی اور کو جو آپ حق دے رہے ہیں، کسی بھی کمیونٹی کو، چاہے وہ یہودی کمیونٹی ہو، چاہے وہ سکھ کمیونٹی ہو، مسلمانوں کو بھی آپ ایکسیپٹ کریں ایز اے کمیونٹی اور ان کا حق دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. میں چونکہ پولیس کے ساتھ بھی انوالو ہوں، آپ کو پتہ ہے میں ان کا ڈیپیوٹی چیئر ہوں، اس لحاظ سے ہم نے الحمدللہ ایک آپ کو خوشخبری دیتا چلوں کہ اس سال سے اس گورنمنٹ نے ویسٹ یارکشائر میں فار ایگزامپل جو اسلاموفوبیا ہے اس کو ہیٹ کرائم کے طور پہ رجسٹر کیا جا رہا ہے، بلکہ دیگر پولیس فورسز میں بھی ہیٹ کرائم کے طور پہ وہ رجسٹر ہوگا اور اس کو انویسٹیگیٹ اور پریورٹائز ایسے ہی کیا جائے گا جیسے کسی آدمی کو کوئی چاقو کا وار کرے اور کسی کے اوپر اسلاموفوبک اٹیک ہو. اچھا، اس میں گوہر الماس خان صاحب میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی یہاں پہ یہ بھی وبا جو ہے چلی ہے کہ مسلمانوں پہ جس طرح آپ نے کہا کہ بلیم کیے جا رہے ہیں، مساجد اور مدارس کے حوالے سے بھی جو کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے ایکسٹریمزم کو فروغ دیا جا رہا ہے، انتہا پسندی یا شدت پسندی کی جو ہے وہ فضا جو ہے قائم کی جا رہی ہے، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے عرفان صاحب کہ میں مسلمان ہوں، میں نہ آدھا مسلمان ہو سکتا ہوں، نہ میں پورا پونا مسلمان ہو سکتا ہوں. اگر میں مسلمان ہوں تو میں پورا مسلمان ہوں، اور اگر میں نہیں ہوں مسلمان تو میں نہیں ہوں مسلمان. سو یہ جو ہمارے لوگوں کو اکثر کہا جاتا ہے کہ آئی ایم اے ماڈریٹ مسلم، کوئی ماڈریٹ مسلم نام کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. فار گاڈ سیک ڈونٹ بی اپولوجیٹک. آپ کو معذرت خواہانہ یہ جو رویہ ہے اس کو ترک کرنا ہوگا. آپ نے اور میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور ہمیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ اپنا بھگتے گے ایز اے کرمنل. اٹس سمپل ایز دیٹ. یہاں قانون موجود ہے، لا آف دا لینڈ موجود ہے، اس کو سارے لوگ، میں آپ، ہم سرخ بتی کو ہم کراس نہیں کرتے ہیں، ہم سپیڈ کا کیمرہ جو ہے نہیں توڑتے ہیں. تو ہمیں کس چیز کی فکر ہونی چاہیے؟ ہم اپنے ٹیکسز دیتے ہیں، ہم بالکل اس ملک کے مطلب ایک بنیادی ایک ستون کی طرح ہم اس کا کام کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیے ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں مسلمان ہوں، میں مکمل مسلمان ہوں. ہماری جو مساجد ہیں ان میں اسلام کی ٹیچنگز انشاءاللہ ہوں گی، اور میں بھرپور اس چیز کے اوپر زور دوں گا کہ کسی کو یہ معذرت خانہ رویہ بالکل اختیار نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کسی سے ڈرنے کی، خوف کی ضرورت نہیں ہے. مساجد اسی لیے ہیں کہ وہاں اسلام کا پرچار ہو، وہاں اسلام کی بات ہو، وہاں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو ہو، وہاں نمازیں پڑھی جائیں. وہاں جو دیگر مسائل ہیں ان میں obviously کوئی بھی پرفیکٹ چیز نہیں ہے. ہمارے علماء کو چاہیے، ہمارے اماموں کو چاہیے کہ یہاں کے جو لوکل مسائل ہیں، کشمیر اور فلسطین کے مسائل کو ڈسکس کرنا بہت اچھی بات ہے. وہ ہماری امہ کا ہم اس امہ کے ایک ادنا سا میں ایک رکن ہوں. لیکن پچھلے دنوں بھی میں ایک امام صاحب سے بات کر رہا تھا اور ان کو کہہ رہا تھا، اور بہت وہ رسپانسیبل شخصیت ہیں، ان سے میں گفتگو کر رہا تھا، اور میں نے کہا کہ امام صاحب ہمیں بغیر کسی سے انفلوئنس ہوئے اگر ہمارے اپنے گھر کی حالت ٹھیک ہو تو ہمیں باہر کا آدمی کبھی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گلی، اپنے محلے، اپنے جو سب سے زیادہ ہمارے جو شہر ہیں اس کو پہلے ٹھیک کریں، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ ٹھیک کرنے قومی تناظر میں جو مسائل ہیں ان سے ہٹ کر ہمیں نہیں لوکل مسائل پہ نہیں ہٹ کر نہیں، وہ بھی اپنی جگہ پہ اہم ہے. ان کی امداد کرنا، ان کی چاہے مورل سپورٹ ہو، چاہے فائنینشیل سپورٹ ہو، ہمیں بالکل کرنی چاہیے اور بغیر اپولوجیٹک ہو کے کرنی چاہیے. لیکن جو یہاں کے مسائل ہیں اس میں بھی ہمیں بڑا پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے. اچھا سر، اس میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یورپین یونین کے حوالے سے ابھی جو بحث چل رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر، یہ بڑا اہم ایشو ہے، فلیش پوائنٹ ہے آج کے دور میں. کیا سمجھتے ہیں کہ یورپین یونین سے اگر برٹش جو ہیں وہ ان یا آؤٹ ہوتے ہیں، اس کا افیکٹ کیا پاکستانی یا کشمیری کمیونٹی پہ یا ہول مسلم کمیونٹی پہ کیا افیکٹ آتا ہے، یا کیا پازیٹیو انہیں بینیفٹ ملتے ہیں؟ میں تو جی یونینسٹ ہوں،
اور بڑا بھرپور اس چیز کا میں اپنے آپ کو امبیسڈر سمجھتا ہوں کہ ہمیں یورپین یونین میں رہنا چاہیے. فار ایوری پاؤنڈ دیٹ وی پٹ انٹو یورپین یونین ہمیں 10 پاؤنڈ واپس ملتے ہیں, چاہے وہ ٹریڈ کی صورت میں ہو, چاہے وہ ایکسچینج کی صورت میں ہو, چاہے وہ ہمارے زر مبادلہ اور آپس میں جو ہماری یوتھ کا اور جو انسانی جو ایک طرح سے جو انسان کی جو مین پاور ہے اس کے ایکسچینج کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ہماری پولیٹیکل اسٹرینگتھ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یورپ میں رہنا بہت بہتر ہے اور امپورٹنٹ ہے برطانیہ کے لیے. یہ لوگ جو کسی خواب خرگوش میں اور احمقوں کی جنت میں رہنے والے لوگ ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم یورپ سے جدا ہو کے اور صرف امریکہ کے ساتھ دوستی کر کے ہم زندہ رہیں گے, نہیں. پہلے اپنے نیبرز کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے, اور نہ صرف اچھے تعلقات ہونے چاہیے, ہمیں یورپین یونین کا حصہ ہیں, اور انشاءاللہ میرا قوی یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کافی رہیں گے, انشاءاللہ رہیں گے, انشاءاللہ. اکنامیکل اور فائنینشیل یا دوسرے جو دیگر سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں ان سے میرے پاس اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کون کون سے ایسے اسپیکٹس اور فیکٹرز ہیں جس پہ یہ نقصان ہوگا. اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں, صرف ایک چھوٹا سا پیغام جو ہے یہاں کی برٹش جو کمیونٹی ہے وہ آپ کی طرف سے جانا چاہیے, کیا کہنا چاہیے؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو معاشرے کو اور دنیا کو ٹھیک کرنے کی بجائے اور مسلمانوں کو ہر وقت اپنے آپ کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے اور اس معاشرے کی غلط چیزوں کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے ہمیں صرف اپنے گھر کی طرف توجہ دینی چاہیے, اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے, اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف زور دینا چاہیے, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے, اپنی گلی کو صاف رکھنا چاہیے, اپنے محلے میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو اس کو روکنا چاہیے, اور اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہو تو اس کے ساتھ مل کے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ سمپلسٹی از ایوری تھنگ, سادگی سب سے بڑی چیز ہے. ہمیں اب یہ لفاظی ختم کر کے عملاً یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم مسلمان جو ہیں, مسلمان اور اسلام کا مطلب امن ہے. میرے پڑوسیوں سے آپ جانتے بھی ہیں, دونوں طرف گورے رہتے ہیں, آپ ان سے جا کے میرے بارے میں پوچھئے, اگر آپ کو اچھی رائے ملے تو میں ایک اچھا مسلمان اور اچھا انسان ہوں, اگر آپ کو بری رائے ملے تو پھر میں چاہے اس کمیونٹی میں کتنا بڑا لیڈر بن جاؤں, چاہے سیاست میں کہیں پہنچ جاؤں, اگر میرے پڑوسی اور میری نیبرہڈ اور میرے گھر والے مجھ سے خوش نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا اللہ بھی مجھ سے خوش نہیں ہو سکتا, اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے خوش نہیں ہو سکتا. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے گھر کو ٹھیک کیجئے اور اپنے گلے محلے اپنے علاقے کو ٹھیک کیجئے. اگر ہم سب اس طرح مل کے اپنے گلی محلے علاقے کو پڑوسیوں کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ یہ ایک گہوارہ اور ایک گلشن بنے گا. یہ بے شک اسلام کی جو آفاقی تعلیمات ہیں ان سے بھی ناظرین یہی پیغام ملتا ہے کہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا جو عقیدہ ہے وہ اپنانا چاہیے, اور عمل سے جو ہے وہ ثابت کرنا چاہیے, سیرت اور کردار کو اپنانا چاہیے, تاکہ ہمارے ہمسائے ہیں یا دیگر جو اقوام ہیں وہ بھی ہم سے مثبت جو ہے وہ سوچ اور مثبت جو ہے عمل حاصل کر سکیں, اور ہمارا ایک اچھا جو دنیا کے اندر امیج ہے اور فخر کے ساتھ ہم ایز اے مسلمان جو ہیں سر اٹھا کر یہاں جی سکیں. بہت شکریہ, مہربانی.